إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کی یہ مبارک تقریب ہمارے ایک عزیز رانا محمد عامر کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے اس شادی کو مبارک فرمائے۔ دو افراد کے درمیان دو برادریوں کے درمیان جو ایک تعلق کو پیدا ہوگا، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے۔ میں اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس کے لیے میں سہارا لوں گا اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت مقدس سے۔ ویسے تو اگر کسی شخص کو اللہ حضرت نوح جتنی عمر دے دے اور پھر اسے اللہ جبریل کی زبان دے دے اور وہ ساری زندگی
آمنہ کے لال کی سیرت کو بیان کرتا رہے تو سیرت کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے آقا کی سیرت کے صرف 3 پہلو ذکر کروں گا۔ میرے آقا کی سیرت کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ پیش نہیں کیے۔ بعد میں آپ نے بے شمار معجزے دکھائے۔ مکے کی گلیوں میں چلنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگے۔ وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگے۔ مشکیزے کے منہ پہ اپنی انگلیاں رکھی تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ایک پیالہ دودھ کا سینکڑوں بندے پی کے اٹھ گئے اور اس میں ایک قطرے کی کمی نہ آئی۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی وجود مقدس سے جسد مار روح عالم بیداری میں اسی وجود مقدس کو میرے رب نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال کبھی نہیں پہنچا۔ وہاں میرے نبی کا وجود مقدس پہنچا۔ میں بڑے تول کے لفظ بول رہا ہوں۔ کر ہرنولی کے بازاروں میں نہ کہنا بے بندیالوی آیا تھا اور کہتا تھا نبی پاک نے تو معجزہ دکھایا ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ نبوت کے اعلان کے پہلے دن جب آپ نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، اس دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ یہ میرے نبی کی سیرت کا سب سے پہلا اور اہم پہلو ہے۔ اعلان نبوت کے پہلے دن میرے آقا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا بلکہ اعلان نبوت کے پہلے دن میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت پر اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا تھا۔ یہ میرے نبی کی سیرت کا پہلا پہلو ہے۔ آپ نے مکے والوں سے کہا تھا کہ میں نے 40 سال کا ایک طویل عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، جس میں میرا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، سفر ہے، حضر ہے، تجارت ہے، شادی ہے۔ تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اور تم میں میری جوانی کے یار بھی موجود ہیں اور جوانی کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ بولو مکے کے لوگوں، میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے اپنی زندگی کی پاکیزگی کو اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل پیش کیا۔ یہ جو چیلنج ہے کہ میری گزری ہوئی زندگی پر کوئی انگلی رکھو، یہ چیلنج نبی ہی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی شب زندہ دار، تہجد گزار، یہ نہیں چیلنج کر سکتا بندیالوی کے اس اشارے کو کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ جو سمجھے وہ صرف سبحان اللہ کہیں، جنہیں سمجھنا ہے وہ بالکل نہ بولیں، بالکل نہ بولیں۔ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں جاوید راز صاحب اس کی تہ تک بہت جلد پہنچیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے یہ چیلنج کہ میری گزری ہوئی زندگی
کی سفید چادر پر کوئی داغ دھبا دکھا سکتے ہو، یہ صرف نبی چیلنج کر سکتا ہے، اس لیے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت امامت کی نہیں نبوت کی ہے۔ اے تسی سمجھ کے سبحان اللہ کی بڑی گل ہے جی۔ معصوم امام نہیں ہوتا، بولو تو صحیح، کون ہوتا ہے معصوم؟ نبی کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ میں صحابہ کو بھی معصوم نہیں مانتا، ہم اہل سنت صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے، انسان ہے، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ کتنے لفظ تول کے میں نے بولے، میں نے کیا کہا؟ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ممکن کرتے نہیں، نبی سے ممکن نہیں، صحابی سے ممکن ہے کہ گناہ ہو جائے، لیکن رب نے قرآن میں کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ جو تیرے یار ہیں نا، یہ انسان ہیں اور نبی نہیں ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، لیکن ہوئے جو تیرے یار، اس لیے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دی، ان کو اللہ نے معاف کر دی۔ یہ جو اگلے دن ایک بندہ اس مناظرے میں بولا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انتہائی نازیبا گفتگو کی، اس نے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی، ایک عام آدمی کے متعلق بھی آپ وہ جملہ نہیں بولتے، کسی اوباش کے متعلق بھی آپ وہ جملہ نہیں بولتے، یہ تشریف دکھا دی، طنز کی ہے تو نے۔ تشریف کس کو کہتی ہے؟ تو نے اس بندے کا حیا نہیں کیا جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے، تجھے شرم نہیں آئی یہ جملہ کہتے ہو؟ انہیں کفار کو پیٹھ دے دی، تشریف دکھا دی، میدان چھوڑ دی۔ ظالم آدمی، جس جگہ پہ ان کے میدان چھوڑنے کا ذکر ہے نا، اور جس جگہ پہ ان کے درے چھوڑنے کا ذکر قرآن نے کیا ہے نا، اسی صورت میں اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ علماء سے پوچھئے، ماضی کے صیغے پہ قد آ جائے معنی قسم کا ہوتا ہے، پھر لام آ جائے یہ تاکید کے لیے ہوتی، مولا تو انہیں ہی آنکھ دیندہ، تو اللہ جو ہوا، فرمایا نہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق مالک رازق ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل ہونے کی قسم ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اسی صورت میں ذکر ہے، یہ تجھے نظر نہیں آیا؟ میں نے انہیں معاف کر دی ہے، ہم ضمیر غیب کی ہے، میں نے انہیں معاف کر دی ہے۔ راز صاحب، صحابہ کے دل میں بات گئی، اللہ ساڈے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا، ان کو معاف کر دیا، ان کو ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پھر بولا اسی صورت میں، اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اسی صورت میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دیا۔ یا ہر نولی دے لوگ میرے مزاج تو واقف نہیں، یا میرے نہ رسے ہوئے نے، میں توجہ یہ بھی توجہ نہیں ہوتی،
गोडे सिर दे के सुनना भी कोई सुनना नहीं। वो दूसरा तबका जो है ना, उनका जाकिर जब स्टेज पे आता है ना, वो कहता है मैं गाड़ी से उतर रहा था, तो लोग कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता नहीं गाड़ी तो सिर दे बाहर ले रही सी, हम जिगर फाड़ के रख देते हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मेरे पैगंबर तू भी माफ कर दे। एक जुमला कहना चाहता हूं, किसी खतीब ने नहीं कहा होगा, लेकिन जज्बात से हट के कहना चाहता हूं, नरम आवाज से कहना चाहता हूं। आपकी सुभान अल्लाह देखना चाहता हूं कि इस मेरे नरम जुमले पे सुभान अल्लाह की कैफियत क्या है। बंदे आलवी कहता है सहाबा ने नुकसान किया था अल्लाह के दीन का, दर्रा छोड़ा फतह शिकस्त में बदल गई। सहाबा ने नुकसान किया था अल्लाह के दीन का, या सहाबा ने नुकसान किया था नबी पाक का। आपका सर मुबारक जख्मी हो गया, दांत टूट गया, गड़े में गिर गए, 70 सहाबा शहीद हो गए, हजरत हमजा के जिस्म के 12 टुकड़े हो गए। या उन्होंने नुकसान किया था अल्लाह के दीन का, या नुकसान किया था नबी पाक का। जिनका नुकसान किया था उन्होंने माफ कर दिया है, तो हाडा ते सहाबा ने नुकसान भी को नहीं किया। तुम्हारा क्या नुकसान किया उन्होंने? जिनका नुकसान किया उन्होंने क्या कर दिया? हम सहाबा को मासूम नहीं मानते। मासूम होना सिर्फ सहाबियत की नहीं, मासूम होना सिर्फ विलायत की, बोलो तो सही, मासूम होना सिर्फ इमामत की नहीं, मासूम होना सिर्फ नबूवत की है। इमाम मासूम नहीं होता। बातें तो आज मेरे ज़हन में बड़ी आ रही, लेकिन आप मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे। एक जुमला फिर मेरे ज़हन में आया, इमाम गुनाहों से मासूम नहीं होता, गलतियों से मासूम नहीं होता। और अगर तेरी जिद है ना कि वो मासूम होते हैं, अगर तेरा इसरार है ना कि वो गलती नहीं करते, तो फिर तेरे एक इमाम ने नहीं 2 इमामों ने मुआविया के हाथ पर बैत कर रखी है जी। अगर वो गलती नहीं करते तो फिर मानना उनकी बात। एक इमाम ने नहीं, कितने इमामों ने? 2 इमामों ने। किसके हाथ पे बैत की? बोलते क्यों नहीं हो? जोर से मुआविया का नाम लो ना। हसनैन करीमैन ने उसके हाथ पर बैत की, खिलाफत हैंड ओवर की। खिलाफत, पुलिस उनके पास है, फौज उनके पास है, बैतुल माल उनके पास है। वो खलीफा वक्त हैं, हजरत अली के बाद वो खलीफा है, हुक्मरान है। उन्होंने प्लेट में रखकर खिलाफत किसके सुपुर्द कर दी थी? राज साहब सारी जिंदगी झगड़ा रहा, अबू बकर ने खिलाफत छीन ली, सारी जिंदगी रोते रहे, हजरत उमर ने खिलाफत छीन ली, सारी जिंदगी रोते रहे, हजरत उस्मान ने खिलाफत छीन ली, अबू बकर ने छीन ली, मुसल्ला छीन लिया, खिलाफत छीन ली। चौथे नंबर ते हजरत अली कोल आई कि कोई नहीं आई? आई। हुण तां उन्हां दे घर आ गई, फिर चुक के मुआविया नूं क्यों दित्ती? नहीं समझ आई कि कोई नहीं आई? अब तो घर आ गई थी, फिर उठा के मुआविया के सुपुर्द क्यों की? हैदर करार के 2 बेटों ने हजरत मुआविया से सुलह की, खिलाफत उनके सुपुर्द की। बंदियालवी कहता है जिस मुआविया से हैदर करार के 2 बेटों ने सुलह कर ली है, हमने भी उस मुआविया से सुलह कर ली। हमारी कोई लड़ाई नहीं है उस मुआविया से। हैदर करार के बेटों की लड़ाई नहीं है, तो हमारी लड़ाई भी कोई नहीं। मेरे नबी की सीरत का पहला पहलू क्या है कि उन्होंने
एलान नबूवत के पहले दिन अपनी नबूवत की सदाकत पर कोई मौजज़ा पेश नहीं किया। किस चीज को पेश किया? गुजरी हुई जिंदगी की पाकीज़गी को। कोई दाग कोई धब्बा दिखा सकते हो? कौम को लोग कहते हैं जर्रबना लका मिरारा माराईना फी का इल्ला सिद्का। आमना के जाए हमने बारहा तेरा तजर्बा किया है, हमने तुझे हमेशा सच्चे ही पाया है। मैं तीसरे पहलू पे आना चाहता हूं जो इस तकरीब के साथ मुताल्लिक है, लेकिन दूसरा पहलू थोड़ा सा बयान करना चाहता हूं अपने आका की सीरत का, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी तमहीद बांधनी पड़ेगी। बिल्कुल मामूली सी तमहीद बांधूंगा, फिर वो पहलू सामने लेके आऊंगा। बंदा बाहर के मुआशरे में जितना बड़ा हो जाए ना, बड़ा खतीब हो जाए, बड़ा सियासी लीडर हो जाए, बड़ा पीर बन जाए, बड़ा शायर बन जाए, बीवी कायल नहीं होती, वो जल्दी नहीं मानते। क्यों? वो राजदार है, उसको पता है भी मेरा खामद कितने पानी चाहिए। बीवी जल्दी मोतकिद नहीं होती। बाहर बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, नारे हैं, खतीब है, शायर है, नात खान है, पीर साहब है, वली। बीवी को कहता है, वो कहती खलो, मैं नहीं जानती तू केड़ी कितने पानी चे। वो नहीं मानती। कहते हैं कि पीर साहब थे, बाहर बड़ी इज्जत थी, एहतराम था, लोग घुटनों को हाथ लगाते, हाथ चूमते, हजरत जी हजरत जी हजरत जी। बीवी के पास जाते तो बीवी कहती खलो, मैं जान दिया तू केड़ा पीर है। एक दिन बीवी सेन में बैठी है, एक बंदा हवा में उड़ता हुआ गया, पर यार उस आख्या बल्ले बल्ले पीर ऐ वे ना, मेरा खामन भी पीर बना फिरता है, ये है ना पीरी फकीरी। हजरत घर आए, उसने कहा बड़ा पीर बना फिरता है, पीर आज देखा है हवा में उड़ रहा था। उस आख्या करमालिए मैं सा, वो जो हवा में उड़ रहा था वो मैं था। तो फट कहती है ताए डिंगा डिंगा उड़दा फिरदा। बीवी मोतकिद नहीं होती, वो राजदार है जिंदगी की, वो जल्दी नहीं मानती। जिगरी यार मोतकिद नहीं होता। वो जो बचपन का यार है, जिगरी यार है, वो जल्दी मोतकिद नहीं होता। उसे सारे हालात का क्या होता है पता होता है, वो बेतकल्लुफ होता है। हमारी जिंदगी 18 ब्लॉक में गुजरी, मेरे वाले साहब वहाँ आए थे, मेरा बचपन वहाँ गुजरा। वो जो मेरे बचपन के दोस्त थे जिनके साथ मैंने प्राइमरी पढ़ी, स्कूल में गया, गलियों में खेले, अब मैं वहाँ दरस देने जाता हूँ तो जो नए नए बंदे हैं वो कहते हजरत जी हजरत जी। वो आने नहीं तो आते ना ताउल्ला की हाल है, वो मुझे इस तरह बुलाने लगते। बचपन के यार हैं, जिगरी यार। बचपन का यार जल्दी मोतकिद नहीं होता। घर का नौकर मुलाजिम वो जल्दी बंदे का मोतकिद नहीं होता। उसे सारा पता होता है कि मेरा मालिक कितने पानी, वो जानता है अपने मालिक को। मालिक की रातें, मालिक के दिन उसके सामने होती हैं, वो जानता है। बीवी जल्दी मोतकिद नहीं होती, जिगरी यार जल्दी नहीं मानता, मुलाजिम और नौकर नहीं मानता। मेरे नबी की सीरत का दूसरा पहलू ये है कि मेरे नबी की नबूवत को सबसे पहले मेरे नबी की बीवी ने माना था। जो मानती नहीं उसने पहले माना। और मेरे नबी की सीरत का ये पहलू है, मेरे नबी की नबूवत को बाहर के लोगों में सबसे पहले जिगरी यार ने माना था। और जिस तरह अबू बकर ने माना, इन मनिया भी किसी नहीं, किसी ने नहीं माना। छोड़िए यार इस बहस को कि पहला मोमिन कौन है, छोड़ दीजिए इस बहस को। कुछ लोग कहते हैं हजरत अली पहले मोमिन है, कुछ कहते हैं ज़ैद इब्ने हारिसा पहला मोमिन है, कुछ कहते हैं हजरत खदीजा पहली मोमिन है, कुछ कहते हैं सिद्दीक़ अकबर।
چھوڑو یار اس لڑائی میں کیا لینا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا. انہوں نے فرمایا اس میں لڑنے مرنے کی کون سی بات ہے, میں حل کر دیتا ہوں. بچوں میں سب سے پہلے علی, عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ, غلاموں میں سب سے پہلے زید, آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر. مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا, ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا, یہ کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا, ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا, 2 دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا, 2 دن بعد, یہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے کسی کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھا, اس نے قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی. ہرنولی والے نہیں سمجھ سکے اس بات کو, نہیں سمجھ سکے اس بات کو. اس نے ماننے میں دیر کتنی لگائی. اصل مسئلہ یہ ہے تسلیم کرنے میں دیر کتنی لگائی. میرے نبی نے کہا میں نے جس کسی پر اسلام کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا, پیچھے ہٹا, مہلت مانگی, سوچوں گا, مشورہ کروں گا, پھر کلمہ پڑھوں گا. اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے, نہ اس نے معجزہ مانگا, نہ دلیل مانگی, نہ مہلت مانگی, نہ مشورے کا وقت مانگا. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے ایک لحظہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. جس طرح ابو بکر نے مانا اس طرح کسی نے نہیں مانا. میرے نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا, باہر کے لوگوں میں ابو بکر نے مانا, پھر میرے نبی کے غلام زید ابن حارثہ نے مانا. یہی 3 تو مانا نہیں کرتے. نوکر نہیں مانتا, بیوی نہیں مانتی, جگری یار نہیں مانتا. میرے نبی کو سب سے پہلے انہی 3 لوگوں نے مانا. میں اس پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں سیرت کے تیسرے پہلو پہ آنا چاہتا ہوں, اور یہ پہلو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا, اسے میں ہی بیان کروں گا, مجھ سے ہی آپ سنیں گے. سیرت کے تو بہت سارے پہلو یہ, لیکن یہ پہلو آپ کسی سے نہیں سنیں گے. میرے آقا کو نبوت کے ملنے کے بعد صرف 23 سال ملے تھے. کتنے؟ 23. ہوتا ہے کوئی عرصہ 23 سال کا؟ یہ 2001 پہ چلے جاؤ, 2001, یوں لگتا ہے کل کی بات ہے. 23 سال کا عرصہ کیا ہے؟ پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 77 سال. حال جوان نہیں ہویا, جوان دا لفظ غلط نکل گیا, بالغ نہیں ہویا. جو آتا ہے وہ کہتا ہے چلنا سکھا رہے ہیں 77 سال میں. ہاں 77 سالوں میں ابھی بالغ نہیں ہوا. اور میرے نبی کو کتنی مدت ملی؟ بولو تو صحیح یار. قوم کون سی ملی؟ اجڑ, ان پڑھ, بتوں کے پجاری, سود کو تجارت سمجھ کے کھانے والے. شراب ان کی گھٹی میں, زنا کرنے والی عورتیں اپنے کوٹھے پہ جھنڈے گاڑ دیا کرتی تھی, اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیا کرتی تھی. قوم کیسی ملی؟ پھر 13 سال مکے میں مار کھاتے گزر گئی, اور 10 سال مدینے میں جنگیں کرتے گزر گئی. 10 سال مسلسل جنگیں. آج بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, 14 شہید ہو گئے, 70 شہید ہو گئے, 40 شہید ہو گئے, 70 وہ مانگ کے لے گئے تھے. وہ شہید, مدینہ کتنا سارا تھا؟ یہ جتنی آج مسجد نبوی ہے یہ سارا مدینہ تھا.
इसमें अगर 70 जनाजे उठे क्या हालत हुई होगी? 2 महीने के बाद फिर जंग, 2 महीने के बाद फिर जंग, 2 महीने के बाद फिर जंग। आप में जो मईशत के तालिब इल्म है वो बताएं, एक जंग मुल्क की मईशत की कमर तोड़ के रख देती है। एक जंग मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है। 65 की जंग अगर आप में से किसी को याद हो, उसके बाद गंदम नहीं मिलती थी, लोग बाट बना के खाया करते थे। बाट क्या होता है? सूखे टुकड़े गुड़ की पत बना के उसमें डाल के वो लोग खाया करते। एक जंग ने यह हालत कर दी। कितने सुहाग गुजरती हैं, कितनी बहनों के सर से चादरें उतरती हैं, कितने भाइयों के बाजू कटते हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। और मेरा नबी मुसलसल जंगें 13 साल मक्के में मार खाते गुजर गई और 10 साल मदीने में, बोलो तो सही यार, जंगें करते गुजर गए। सिर्फ 23 साल का अरसा मिला। आज तक दुनिया का कोई फरमारवा ऐसा नहीं आया, हमने नहीं देखा। कोई फातेह, कोई परचम कुशा, कोई बादशाह आज तक दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसने अपने मरने से पहले कहा हो मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, मैं जो करने आया था मैं कर चुका हूं, जो मैंने करना था मैंने कर दिया है। आज तक नहीं आया। सिकंदर आधी दुनिया को फतह करने के बाद कहता है ओहो अभी तो बहुत कुछ करना था, मौत ने मौका नहीं दिया। हर परचम कुशा ये कहते गुजर गया, हर बादशाह ये कहते गुजर गया, हर फातेह ये कहते गुजर गया, मौत ने मोहलत नहीं दी, अभी तो बहुत कुछ करना था, जिंदगी ने वफा नहीं की। और लोगों, इस कायनात में सिर्फ मेरा नबी है जिसने अपने इंतकाल से 3 महीने पहले हालत सेहत में हज्जतुल विदा का खुतबा देते हुए फरमाया, ओ लोगों, मैंने जो कुछ करना था मैं कर चुका हूं, मैंने जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूं, मैंने जो कुछ करना था मैं कर चुका हूं, मैं कौम तैयार कर चुका हूं, मिल्लत तैयार कर चुका हूं। और लोगों, मैं तुम्हें एक ऐसे रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन। इसकी तह में तो उतरो यार। मैं तुम्हें ऐसे रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी, बोलो तो सही यार, जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। इस तरह नहीं छोड़ के जा रहा हूं कि शादी करनी है तो हिंदुओं को देखना है, गमी मनानी है तो ईसाइयों को देखना है, तिजारत करनी है तो गैर मुस्लिमों को देखना है, सियासत करनी है तो अमेरिका और बरतानिया को देखना है, अदालत करनी है तो ताजीरात हिंद के पीछे चलना है। मैंने तुमने अंधेरे में नहीं छोड़ा है, मैं ऐसे रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। क्या मतलब? मैंने तुम्हें खाने के तरीके बताए, मैंने तुम्हें पानी पीने के तरीके बताए, मैंने तुम्हें बताया रात बिस्तर पे कैसे आना है, किस करवट पे सोना है, क्या कह के सोना है, कैसे उठना है, सवारी पे कैसे सवार होना है। मैंने तुम्हें बताया शादी कैसे करनी है, गमी कैसे मनानी है, मैयत को गुस्ल कैसे देना है, चारपाई पे कैसे रखना है, कब्रिस्तान में कैसे लेके जाना है, कब्र में किस तरफ से दाखिल करना है, पड़ियां कैसे रखनी है, मट्टी कैसे डालनी है, मट्टी डालते हुए पढ़ना क्या है, मट्टी डालते हुए पढ़ना क्या है, ताजियत का तरीका क्या है, शादी का तरीका क्या है, वलीमा क्या है, निकाह क्या है। और लोगों, मैंने तुम्हें जूती में पांव डालने के तरीके बताए, मैंने तुम्हें थूकने के तरीके बताए,
میں نے تمہیں پیشاب کرنے کے طریقے بتائے، میں روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے کہا سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کرو، یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، راہ گزر پہ بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کرو، یہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، موذی جانور نہ ہو، کھلے میدان میں پیشاب کر رہے ہو، جس طرف سے ہوا آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے پیشاب نہ کیا کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کیا کرو، بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب نہ کیا کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں ہے، میں نے تمہیں تھوکنے کے، پیشاب کرنے کے، وضو کرنے کے، حجامت کروانے کے، ناخن اتارنے کے، جوتی میں پاؤں ڈالنے کے میں تمہیں طریقے بتا کے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح کیا ہیں۔ تم نے شادی اس طرح نہیں کرنی جس طرح غیر مسلم کرتے، تم مسلم ہو کہ کوئی نہیں، جڑے چپ کر گئے ہو کہ شک جی اپنے تے اس تے بولو کوئی میں فتویٰ لائے تو تے کہو مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اسلام قبول کرے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ اسلام کا ایک شرعی معنی ہے، شرعی معنی کیا ہے؟ اسلام ایک دین کا نام ہے جسے آخری نبی لے کے آئے، قرآن اس کی کتاب ہے، یہ شرعی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی، لفظی معنی، اسلام کا لغوی معنی ہے سپرد کرنا۔ کیا معنی ہے؟ ساڈی پنجابی چاہتے ہیں سونپ دیونا، اے شے میں تین سونپ دیتی، سپرد کر دی۔ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا اور وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں، تو اسلام کا معنی یہ ہے میں نے ہر چیز اللہ اور اللہ کے نبی کو سونپ دی ہے، میں نے سب کچھ سپرد کر دیا ان کے۔ اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالتے ہیں، تو جب نکیل ڈال دی اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اپنی مرضی سے پی سکتا ہے، اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، اپنی مرضی سے رک سکتا ہے۔ 10 سال کا بچہ اسے چلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تو نے کلمہ پڑھا تیری ناک میں ہم نے ایک نکیل ڈالی ہے اور ہم نے کہا ہے آج کے بعد تیری مرضی ختم، اب اس طرح چلنا ہے جس طرح میں کہوں گا میرا نبی کہے گا۔ اب تیری مرضی نہیں چلے گی، میں جس طرح چاہوں شادی کروں، میں جس طرح چاہوں خوشی مناؤں، نہ، اب تیری مرضی نہیں چلے گی۔ کلمہ پڑھا تو اب مرضی میری اور میرے نبی کی چلے گی۔ زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح میں کہتا ہوں، زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح میرا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تب بندہ مسلم ہے۔ اسلام کا یہی معنی ہے۔ کیوں جی؟ شادی ایک خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، فرحت کی بات ہے۔ کیوں شادی خوشی کی گل نہیں؟ جنہ دی ہونے 10 سال 20 سال ہو گئے جو تے چپ کر کے بہت دوئے تے بولو جنہ دی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا شادی خوشی کی بات ہے، چپ کر، نہیں خوشی کی بات شادی، شادی جب شادی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے اس گھر میں۔ کیوں جی؟ شریعت نے خوشی منانے کے طریقے نہیں سکھائے، آزاد چھوڑ دیے، جس طرح مرضی ہے خوشی منا، بھنگڑے ڈال، ناچ، پیسے لٹا، فضول خرچیاں کر، مہندی کے جلوس نکال، آزاد چھوڑ دیا تمہیں، تم غلام ہو۔ لفظ تو میں نے سخت بول دی، تم غلام ہو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ غلام کس کے؟
उनकी माननी। क्यों जी राज साहब, फतह मक्का से बड़ी कोई खुशी हो सकती? उससे बड़ी कोई खुशी? एक मिनट के लिए तसव्वुर तो करो यार, 8 साल पहले मेरा नबी यहीं से छुप के जा रहा है, वो मारने पे तुले हुए। इनाम होता है, जो पकड़ के लाएगा 200 ऊंट देंगे। सिर्फ 8 साल के बाद मेरा नबी उसी मक्के में फाते बन के आ रहा। अल्लाह, एक मिनट के लिए तसव्वुर तो करो यार, फाते बन के आ रहे। इस पहाड़ी पर भी मुशरिकीन है, इस पहाड़ी पर भी मुशरिकीन है। दरमियान से मेरे नबी के फौजी और लश्कर गुजर रहा है, जिनकी तादाद है 10,000। कितनी? 10,000। कैसे कैसे चल रहे हैं? अकड़ के। कैसे चल रहे हैं? हल्ला गुल्ला। कैसे चल रहे हैं? नाच गाना। कैसे चल रहे हैं? सीना फुलाया हुआ है। कैसे चल रहे हैं? नाराबाजी हो रही है। नहीं हो लोगों, तुम सुन के हैरान हो जाओगे। राज साहब, कभी आप इसको शेरों में ढाल दें, इसे ढाल दें शेरों में। मेरा नबी फाते बन के आ रहा है, 10,000 का लश्कर आगे आगे जा रहा है, मक्के का फाते सबसे पीछे आ रहा है। क्यों? आगे चलना तकब्बुर की अलामत, और मेरा नबी तकब्बुर से पाक है। आगे चलना फखर की अलामत है, मेरा नबी फखर से पाक है। लश्कर आगे है और मेरा नबी सबसे पीछे है। किस तरह? अकड़ के नहीं, सर मुबारक झुक गया है। झुकते 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 ऊंटनी की कोहान के साथ लग गए। तो शरीयत ने खुशी मनाने का तरीका नहीं बताया। खुदा दी कसम है, इत्थे बंदा काउंसलर बन जाए ना, वो किदाई नहीं खलोंदा। वो मुखालिफिन के घरों पे जाता है, नाचते हैं, नारे लगाते हैं, फायरिंग करते हैं, उनके दफ्तरों के सामने नाचते हैं जाके। की बन गया तू? काउंसलर ही तो बन गया। उसका तरीका यह था, जब तुझे इत्तला मिली कि तू जीत गया है, तू सीधा मस्जिद में जाता, 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ के अल्लाह को कहता, मौला तेरा शुक्र है तू इज्जत अता की। ये तरीका है खुशी मनाने का। शरीयत ने यह तरीका बताया है खुशी मनाने का। मसरत और खुशी के मौके पे यह करना। मुझे यह तो पता नहीं कि निकाह अभी हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। निकाह उस मौके पे होगा। मैं जितनी शादियों की तकरीब में जाता हूं, अव्वल तो मैं जाता नहीं, लेकिन मेरा कोई खास मुक्तदी, करीबी मुक्तदी हो, उसने तुहाडे कोल ही निकाह पढ़ाना, तो कभी किसी मैरिज हाल में जाना हो ना, बड़ा तमाशा होता है। कोई बंदों की तवज्जो निकाह की तरफ नहीं होती। वो जो स्टेज पे 4-5 बंदे बैठे होते हैं, उनकी भी मजबूरी है। वो दुल्हन का वालिद है, दूल्हे का बाप है, दूल्हे के 2-4 दोस्त हैं, उनकी मजबूरी है वहां बैठना, वरना लोगों की कोई तवज्जो। आतिशबाजी का सामान आ गया या नहीं आ गया, इसकी तरफ बड़ी तवज्जो। लाइटिंग हो गई है या नहीं, इसकी तरफ बड़ी तवज्जो। गाड़ियों का इंतजाम हो गया या नहीं, इसकी तरफ बड़ी तवज्जो है। वलीमे में कितनी डिशें होंगी, इसकी तरफ बड़ी तवज्जो है। और जो असल चीज है निकाह, उसकी तरफ हो कोई तवज्जो नहीं। ये दूल्हा साहब, इनका निकाह होगा, मौलाना आएंगे, निकाह पढ़ेंगे, उसमें वो 3 आयतें पढ़ेंगे या 2 आयतें पढ़ेंगे या 1 आयत पढ़ेंगे। कौन सी आयत पढ़ेंगे? जिसमें जन्नत का जिक्र हो, हूरों का जिक्र हो, हूरों का जिक्र होगा, जन्नत का जिक्र होगा, वो आयत पढ़ेंगे। क्यों भाई, कुरान में खुशी वाली आयतें क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलते हो? जिसमें जन्नत का जिक्र है, हूरों का जिक्र है,
ایتیں موجود نہیں, خوشی کا ماحول ہے, وہ ایتیں پڑھنی چاہیے تھی, نہیں. میرے نبی جو 3 ایتیں پڑھ رہے ہیں, تینوں میں ایک چیز کا ذکر ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو, سچ بولا کرو, بات کرنے میں ڈنڈی نہ مارا کرو. کیوں بھائی؟ موقع ہے خوشی کا, ایتیں پڑھی جا رہی ہیں, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, تقوی اختیار کرو. دلہن سے کہا جا رہا ہے, دولہے سے کہا جا رہا ہے, دلہن کے گھر والوں سے کہا جا رہا ہے, دولہے کے گھر والوں سے کہا جا رہا ہے, اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کرو. تقوی اختیار کرو. عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تقوی نام ہے نماز پڑھنے کا, تقوی نام ہے نفل پڑھنے کا, تقوی نام ہے روزے رکھنے کا, تقوی نام ہے مسجد بنانے کا, تقوی نام ہے تسبیح رولنے کا, تقوی نام ہے تہجد پڑھنے کا. عام لوگ کہتے ہیں بڑا پرہیزگار ہے, متقی پرہیزگار ہے, بڑا نمازی ہے. کسی عالم نے یہ بات نہیں کہی ہوگی جو بندیالوی کہہ کے جا رہا ہے, اور جو میں کہہ کے جا رہا ہوں یہی صحیح ہے. اپنے علماء سے جا کے پوچھ لینا, انشاءاللہ وہ تائید کریں گے میری, انشاءاللہ وہ کہیں گے بندیالوی صحیح کہہ کے گئے. لوگ سمجھتے ہیں تقوی نام ہے نیکیاں کرنے کا, نہیں ہو لوگوں. تقوی نام نمازیں پڑھنے کا, نفل پڑھنے کا, تہجد پڑھنے کا, خیرات کرنے کا, تسبیح رولنے کا نام تقوی نہیں ہے, نہیں ہے. تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا. متقی وہ ہوتا ہے جو رب کی نافرمانی نہیں کرتا. نماز پڑھنی سوکھی ہے تے دودھ وچ پانی پان تو بچنا, بولو نا بولو. نماز پڑھنی سوکھی ہے, عدالت میں جھوٹی قسم اٹھانے سے بچنا مشکل ہے. تسبیح رولنی سوکھی ہے, زنا تو بچنا مشکل ہے. تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنا. ایک آفیسر ہے, وہ زور کی نماز پڑھتا ہے باجماعت, نماز پڑھ کے اپنے دفتر میں آیا, میز پر 5 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے. سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ آفیسر سے کہتا ہے گھنڈی مار تے 5 لاکھ چک لے, تیرا کچھ نہیں بگڑنا, 5 لاکھ اٹھا لے. اور یہ آفیسر کہتا ہے 5 لاکھ اٹھا اور میرے دفتر سے باہر نکل جا, دفع ہو جاؤ یہاں سے. نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے, 5 لاکھ کی رقم کو لات مارنے کا نام تقوی ہے. تقوی نام کس کا ہے؟ رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا. تو یہاں دولہے کو کہا جا رہا ہے, دلہن کو کہا جا رہا ہے, دولہے کے گھر والوں کو کہا جا رہا ہے, دلہن کے گھر والوں کو کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. اللہ سے تم نے مرنا ہے اور ہمارے سامنے آنا ہے. کیوں آپ دولہے کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں, بے دلہن دے حقوق پورے کرا لو پورے, کبھی نہیں. عدالت میں چلے جائیں, کیس کر دیں, دلہن کے حقوق پورے نہیں کرے گا. تسی ڈنڈا لے کے سس دے سر تے کھڑے ہو جاؤ, بھائی نو دے حقوق پورے کر, کبھی نہیں, کبھی پورے نہیں کرے. اگر یہاں کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں, قاری جو بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں, تو میں ان سے پہلے معافی مانگ لیتا ہوں. بعض قاری اور حافظ جو ہوتے ہیں نا, یہ لاٹھی چارج بڑا کرتے, بچوں پہ نا لاٹھی چارج کرتے.
میں سمجھا کے تھک گیا بھئی 8 سال کا بچہ ہے، اس نو اکھ ذرا وکھاؤ اس دی پیشاب وچ نکل جائے، 8 سال کے بچوں اسے مارنا، یہ تو عقل بھی تسلیم ہو نہیں کرتی۔ لیکن پھر میرے خیال میں آیا کہ یہ قاری صاحبان زیادہ کیوں مارتے ہیں؟ یہ اس لیے مارتے ہیں کہ جب یہ خود پڑھا کرتے تھے نا تو ان کے استاد انہیں مارا کرتے تھے۔ یہ اتھے لینا 1 2 3 4 5 6 7 8 ڈنڈے اتنے ہیں، ان آکھیا یہ سارے ڈنڈے اساں اپنے شاگرداں دے استعمال۔ یہ جو آج ساس بنتی ہے نا، یہ کل کی نو ہے، پہلے یہ کیا تھی؟ نو تھی۔ اس پر ساس کرتی تھی ظلم، یہ کہتی تھی مین ساس بنن دے، یہ سارے بدلے میں اپنی نو تو لاڑے۔ آپ ڈنڈے کے زور سے حقوق پورے کروائیں، ساس سے سسر سے کروا پورے نہیں کروا سکتے۔ آپ حقوق تب پورے کروا سکتے ہیں جب دلوں میں اللہ کا خوف آئے۔ کیا آئے؟ اللہ کا خوف آئے، ڈر آئے، میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھ سے پوچھو نہیں ہے۔ جب خوف آئے گا، تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، پھر خامد بیوی کے حقوق پورے کرے گا، بیوی خامد کے حقوق پورے کرے گی۔ یہ گلاں تو چنگیاں نہیں لگنی ہیں، نہیں نا اچھی لگی آپ؟ ہاں نہیں نا اچھی لگی آپ کو؟ ایک بات میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تم نے یک طرفہ ٹریفک چلائی ہوئی ہے نا، یک طرفہ ٹریفک، خاوند کے بڑے حقوق ہیں، یہ مجازی خدا ہے۔ خاوند کیا ہوتا ہے؟ مجازی خدا ہوتا ہے۔ بڑے حقوق ہیں جی خاوند کے، بیوی کے کوئی نہیں۔ ہوں کوئی سن دیاں پہ ہوں تو بولو، بیوی کے کوئی نہیں، صرف خامند کے ہیں بس، بیوی کے کوئی نہیں۔ خدا دی قسم ہے، میں اگر بیویاں دے حقوق اتھے دساں نا تے تواڈیاں عورتاں اس تقریر نو سندیاں پیاں ہون نا، انہاں تو گھر بھی نہیں وڑن دینا۔ شکر کرو انہوں پتہ نہیں۔ مشرقی عورت ہے تیرے کپڑے دھوتی ہے، مشرقی عورت ہے تیرے برتن صاف کرتی ہے، مشرقی عورت ہے تیرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، مشرقی عورت ہے تیرے کپڑے دھوتی ہے۔ سارے دن کپڑے دھو کے نپیڑ کے تاراں تے سٹ کے 8 گھنٹے بیچاری کپڑے دھوتے، پھر فرش صاف کیتا۔ شام کے ٹائم مجازی خدا صاحب آ گئے، یہ مجازی خدا صاحب آئے شام کے ٹائم، اس نے پھر پٹک کے اسے مارا دیوار پہ، پھر گالیاں بکی اسے۔ بیوی کے حقوق کوئی نہیں، صرف خامد کے حقوق ہیں۔ خامد کے بیوی پہ حقوق ہے، بیوی کے خامد پہ کیا ہے؟ حقوق ہے۔ خطبے میں جو اگلی بات کی، قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہو۔ یہ کیوں کہا جی نکاح کے خطبے میں؟ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا، آپ کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، سب کا تجربہ ہے۔ جب لڑائی ہو جاتی ہے دولہے دلہن میں، رسیمہ ہو گیا، رسیمہ، دلہن چلی گئی باپ کے گھر، اب باپ کو پتہ ہے بے قصور ساڈی دھی دا، وہ پتہ ہے اسے، مانتا ہے یا دولہے کے باپ کو پتہ ہے بے قصور ساڈے لڑکے دا، مانتا ہے؟ نہیں مانتا، دوسروں پہ ڈالتا ہے۔ آج نکاح کے خطبے میں کہا جا رہا ہے قولوا قولا سدیدا، بات کہنے میں ڈنڈی نہ مارا کرو، وہی بات کیا کرو جو درست بات ہو، وہی بات کیا کرو جو سیدھی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔